إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علی آلہ و صحبہ و اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اہلا و سہلا مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ. چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا. چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا. خوشیاں کا پیغام لایا آقا کا میلاد آیا. صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعت نبی تم سناؤ عشق نبی کو براؤ. نعت نبی تم سناؤ عشق نبی کو براؤ. ہم کو رضا نے سکھایا آقا کا میلاد آیا. صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خوشیاں مناتے ہیں وہی دھومیں مچاتے ہیں وہی. خوشیاں مناتے ہیں وہی دھومیں مچاتے ہیں وہی. جن پر ہوا ان کا سایہ جن پر ہوا ان کا سایہ آقا کا میلاد آیا. صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شمس و قمر اور تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے. شمس و قمر اور تارے
کیوں نہ ہو خوش آج سارے، ان سے ہی تو نور پایا، ان سے ہی تو نور پایا، آقا کا میلاد آیا، صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اہلا وسہلا مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔ قد فاز من صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Mtume wetu Hashimu alikuwa muadhamu mbele ya Mola Karimu kuliko kila nabia, kakamilika namna mfano wake hakuna, kakamilika namna mfano wake hakuna, kahudhi kila aina ya utukufu nabia, kahudhi kila aina ya utukufu nabia. Mtume wetu Hashimu alikuwa muadhamu mbele ya Mola Karimu kuliko kila nabia, kakamilika namna mfano wake hakuna, kakamilika namna mfano wake hakuna, kahudhi kila aina ya utukufu nabia, kahudhi kila aina ya utukufu. Umbo lake kamilifu, tabia zake tukufu, katu hakuna muongofu kushinda huyo nabia. Utadhani kajiumba namna alivyopambwa, utadhani kajiumba namna alivyopambwa, si mnene si mwembamba, kakamilika nabia, si mnene si mwembamba, kakamilika nabia. Na nywele nyeusi sana vizuri akizichana, na ndevu akizipura, mrembo mno nabia. Rangi yake ni nyeupe wala si mweupe pepe, rangi yake ni nyeupe wala si mweupe pepe, alikuwa na weupe wenye wekundu nabia, alikuwa na weupe wenye wekundu nabia. Na pia kaifasiri shairi la Kiswahili, naona kufika mbali kwenye sifa za nabia. Mola twataka baraka zitujie kwa haraka, Mola twataka baraka zitujie kwa haraka, kwa kumsifu Maka mtume wetu nabi, kwa kumsifu Maka mtume wetu nabi. Rabbi tupe yalo mema
leo na kesho Kiyama, nasi tupate usalama kwa jaha yake Nabia na ali zake wa kheri, hususa Abubakari na ali zake wa kheri, hususa Abubakari, Athumani na Umari, ali nduguye Nabia, Athumani na Umari, ali nduguye Nabia. Amina Rabbi amina, amina Rabbi amina, amina Rabbi amina, amina Rabbi amina, amina Rabbi amina ya Samiu ya Alima, amina Rabbi amina ya Samiu ya Alima, amina Rabbi amina dua tutakabali, amina Rabbi amina dua tutakabali. Mtume wetu Hashimu alikuwa muadhamu mbele ya Mola Karimu kuliko kila nabia, kakamilika namna mfano wake hakuna, kakamilika namna mfano wake hakuna, kahudhi kila aina ya utukufu nabia, kahudhi kila aina ya utukufu nabia. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم، قلبي يحن إلى محمد ما زال من وجدي متيم، ما لي حبيب سوى محمد خير الرسول النبي المكرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. شوق المحب إلى محمد الله أفناه ثم به تهيم، في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم. ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد معظم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه. أحيا الدجى زمنا محمد مولاه سلمه وكلم. أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم. اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي أنعم. اللهم صل على محمد
صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد عليه. أرجو الشفاعة من محمد لو كنت أرتكب المحرم. منجا وملجأنا محمد يوم الهوان به تحشى والنور جاء به محمد والحق بين وإن تكلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه. أعلى السماء سماء محمد جبريل قال له تقدم والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تسوى والدين أظهره محمد والكفر أبطله مقدم. اللهم صل يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه والدين أظهره محمد والكفر أبطله فهدم. صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم. وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا. تو ماہ نبوت ہے اے جل جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے. جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے. ہر دل بنے میں خانہ ہر آنکھ پیمانہ. تو
شمع رسالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے ہاں دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے کر آنکھ بنورانی اے جلوائے جانانا تو شمع رت ہے آقا عالم تیرا پروانہ پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا بولو نہ پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا تو پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو شمع رسالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا گر پر کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا گر پر کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا چھوٹے نہ الہی اب سنگ در جانانا تو شمع رسالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا تو ماہ نبوت ہے جانانا فلک نظاروں زمین کی بہاروں فلک نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے منا حضور آ گئے سب
سبھی دے مناؤ حضور آ گئے 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 اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے خبر یہ سناؤ حضور آ گئے انوکھا نرالا ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے بادشاہ ارے گج کلا نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے نگاہیں جھکاؤ حضور آ سمائے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا نبی کے گداؤں سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آ گئے گلے سے لگاؤ حضور آ گئے 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 ہوا چار سور متوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمینہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے 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 فلک نظارو زمین کی بہارو سبھی دے مناؤ حضور
حضور آ گئے اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے خبر یہ سناؤ حضور آ گئے اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد حشنان يا رسول الله يا سيدنان شوقنا زاد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله محمد قلبي عليك صلى رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلوا على نبينا المصطفى طه هدينا هو خير العالمين ابن عبد الله صلوا على نبينا المصطفى طه هدينا هو خير العالمين ابن عبد الله يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله الله يا هنانا 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 بیان شروع کرنے سے پہلے کچھ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے نمازی ہیں مجلس میں شرکت کرتے ہیں جو انڈیویجولی طور پہ نیاز اور تبرک لے آتے ہیں. جیسے مجھے بتایا, میں نے پوچھا چیئرمین صاحب سے, تو بہت سارے ایسے ہیں, کوئی یہ بسکٹ ہے تو کوئی مزیوا لے کر آتا ہے, کوئی کیک لے کر آتا ہے. دیٹ از آلسو اوکے. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو بھلے کنٹینیو رکھیں. میری سجیشن ہے کہ اگر آپ انڈیویجولی طور پہ نہ لائیں, بلکہ جو اماؤنٹ آپ کے ذہن میں ہے کہ مجھے اتنا خرچ کرنا ہے, وہ اماؤنٹ آپ چیئرمین صاحب کو یا کسی بھی سنی مسلم انجمن کے ممبر کو دیں, تو چیئرمین صاحب کو پتہ ہوگا کہ میرے پاس آج کی نیاز کے لیے اتنی اماؤنٹ جمع ہوئی ہے. تو پھر یہ اچھا سا ایک پیکیج بنا لیں گے. تو وہ پیکیج بن جائے گا, ایک پھوکا ہو جائے گی یا جیسے بھی مینیج ہوگا, مگر وہ ایک اچھا سا پیکیج بن جاتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے طور پہ لے آتے ہیں تو کبھی بسکٹ آ جاتا ہے, کبھی مزیوا آ جاتا ہے, کبھی کیک آ جاتا ہے. تو یہ ایک سجیشن ہے کہ اگر آپ جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے, کوئی نہیں 1000 ہے 2000 ہے, جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ آپ یہاں پہ جمع کروا دیں. لیکن اگر آپ یہ سجیشن قبول نہیں کرتے, دیٹ از آلسو اوکے. آپ کو اسی طرح انڈا لیا کرنا ہے تو کرتے رہے, کوئی جھگڑنے کی بات نہیں ہے. ایک ریکومنڈیشن ہے کہ اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اچھی نیاز کا پیکیج بن جائے گا. اور دوسرا یہ عرض کر رہا تھا کہ انشاءاللہ سیٹرڈے کو جو ہماری مجلس ہے تو اس میں
نیت یہ ہے، انٹینشن یہ ہے کہ ہمارے عاشقان رسول جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مولود کی محفل میں آتے ہیں، ان کو نیاز میں کھانا پیش کیا جائے. اب پلاؤ بھی ہو سکتا ہے، کھچڑا بھی ہو سکتا ہے، اور اراؤنڈ 30,000 کینیا شیلنگ ہے. 30,000 30,000 کینیا شیلنگ. تو اگر آپ میں سے سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے، جتنے لوگ بیٹے 1,000 میں نکالیں گے تو یہ مور دین 30,000 ہو جائے گا. تو اگر آپ اس طرح بھی کرنا چاہیں تو یوں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اکیلے ہی 30,000 دینا چاہتے ہوں نیاز کے لیے، کھانے کے لیے، تو بھی موسٹ ویلکم. چیئرمین صاحب سے رابطہ کر لیں تو سیٹرڈے کی نیاز آپ کی طرف سے ہو جائے گی. میں نے آپ کو یاد ہے نا وہ بادشاہ شاہ اربل ابو سعید المظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مولود کی جو مجلس تھی اس میں $1 ملین خرچ کرتے تھے. ایک مجلس میں $1 ملین خرچ کرتے تھے. تو آپ بھی دیکھیے کہ سال میں ایک دفعہ ربیع الاول کی مجلس میں ہم لوگ آتے ہیں، تو اگر آپ نے ابھی تک اپنا حصہ نہیں ڈالا، کنٹریبیوشن نہیں کیا، تو آگے بڑھے. ہو سکے تو پوری کی پوری نیاز آپ کی طرف سے ہو جائے. اور آپ چیئرمین صاحب کو کہتے ہیں چیئرمین صاحب ڈونٹ وری، سیٹرڈے کی نیاز میری طرف سے. اچھا ایسا ہے بھی، میں آپ کو بتاؤں جو ہماری لاسٹ مجلس ہے نا اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو کھانا پیش کیا جائے گا، نیاز دی ہوگی. اور وہ نیاز ایک شخص کی طرف سے، فرام ون انڈیویجول پرسن، ایک شخص کی طرف سے ہے. تو جب وہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں اور آپ بھی کر سکتے ہیں. ہاں یہ نہیں ہے کہ اگر آپ سارا نہیں دے سکتے تو جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو گنجائش دی ہے آگے بڑھیے، اور جو سیٹرڈے کی نیاز ہے اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیے. الحمدللہ رب العالمین. چیئرمین صاحب کہہ رہے ہاتھ میں پکڑنا پڑے گا مائک. حال چلے کوئی نہیں، آج ہاتھ میں پکڑ لیتے. کل بھی ہاتھ میں پکڑنا پڑے گا یا کچھ ارینج ہو جائے گا انشاءاللہ؟ چلے پبلکلی چیئرمین صاحب نے کہا کل ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ الکریم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. معزز سامعین کرام، ربیع الاول کی بابرکت مجلس میں میری اور آپ کی شرکت اور حاضری ہے. اور آج کی مجلس ربیع النور شریف کا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا کلوز کنیکشن ہو جائے. کنیکشن تو ہے جبھی ہم مسجد میں ہیں، کنیکشن تو ہے جبھی ہم مجلس ربیع النور شریف میں موجود ہیں. کنیکشن تو ہے، مگر اس کنیکشن کو کیسے قریب کریں، اسٹرانگ کریں، پاور جو ہے کنیکشن کا اس کو کیسے انکریز کریں. تو آج اسی کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. مگر اس سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کنیکشن ابھی کیسا ہے، یعنی کرنٹلی کنیکشن کس لیول پر ہے. 0 to 10 وی کین میجر آور کنیکشن ٹورڈز رسول اللہ اور کنیکشن ٹو آور بیلوڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے پہلے ہوتا ہے اویئرنیس کہ ابھی ہم کہاں ہیں، ان آور پریزنٹ مومنٹ ہم کہاں ہیں. پہلے اس کے میں آپ کو بات کروں. دیکھیے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر آپ کے گھر میں وائی فائی کا سگنل آ رہا ہے، وائی فائی کا سگنل ہے،
آپ اپنی ڈیوائس میں دیکھتے ہیں کہ سگنل کتنا ہے، آ رہا ہوتا ہے نا، اس میں لکھنا ہوتا ہے کہ پراپر اسٹرانگ سگنل ہے کہ لو ہے. تو سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا سگنل ابھی ہے کتنا. اگر وہ لو ہوتا ہے تو ہم موو کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی دوسری جگہ جا کے دیکھتے ہیں، دوسرے روم میں جاتے ہیں، سیٹنگ روم میں آ جاتے ہیں، وہاں پر آ کر چیک کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا کنیکشن اب کیسا ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ ابھی کنیکشن کیسا ہے ہمارا، اور پھر سیکنڈ کویشچن آتا ہے کہ اب اس کو اسٹرانگ کیسے کریں، اس کو کلوز کنیکشن میں کیسے چینج کریں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی ایسا آلہ تو ہے نہیں، کوئی ایسا ٹول تو ہے نہیں کہ ہم یہاں پہ دل پہ رکھ کے دیکھیں اور اس میں لکھا ہوا آ جائے 0 سے 10 میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا کنیکشن 70% ہے کہ 80% ہے کہ 100% ہے. وی ڈونٹ ہیو دیز کائنڈز آف میجرمنٹس ٹولز. مگر کچھ کویشچن ہیں، اگر ان کویشچن کو کنسیڈر کیا جائے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ میرا اور آپ کا کنیکشن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس لیول پر ہے. پہلا کویشچن تو یہ کر لیتے ہیں، اصل ٹاپک کی طرف آ گیا، اگر آپ مجھے توجہ سے سن سکیں تو بڑا احسان ہوگا مجھ پہ. کویشچن یہ ہے، پہلا کویشچن تو یہ ہے جو مجھے اپنے آپ سے کرنا چاہیے اور آپ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے، کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہو چکی ہے؟ کیا ہم نے ڈریم میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ہے؟ مجھے نہ بتائیں، صرف کویشچن ہے. اگر تو زندگی 25 ایئرز 30 ایئرز 40 ابو 40 60 کے قریب ہے مگر ابھی تک خواب میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں، تو تف ہے ایسی زندگی پر کہ اتنا کمزور کنیکشن ہے کہ جس نبی کے غلام ہیں، جن کو اپنا آقا کہتے ہیں، سردار کہتے ہیں، خواب میں ابھی تک محروم ہیں. دیٹ از دا فرسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ کویشچن. اگر میں جاننا چاہتا ہوں میرا اپنے آقا سے تعلق کیسا ہے تو سوال یہ ہے کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا ہے کبھی تو ایسی صبح ہوئی ہو یا رات ہی کو آنکھ کھل گئی ہو اور دل خوشی سے جھوم اٹھا ہو، واہ مزہ آ گیا، آج تو وہ آقا میرے خواب میں آ گئے کہ جن کی بارگاہ میں عرض کرتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور اگر خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے تو کنیکشن نیکسٹ لیول پر ہے. لیکن اگر ابھی تک محروم ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کنیکشن بلو ایوریج ہے، بلو ایوریج ہے. کیونکہ جس کے ساتھ کنیکشن ہے خواب میں اس کی زیارت تو ہو ہی جاتی ہے. اس کو یوں سمجھے، ایک شخص تھا، وہ ایک شیخ کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے، کوئی فارمولہ ہے، کوئی ریسیپی ہے، مجھے دیجئے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں، خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں. اب یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ ریسیپی مل جائے گی تو آج رات کو ہی دیکھ لیں گے. شیخ نے کہا ہاں ہے ریسیپی، مگر آؤ میں تم کو لے کر چلتا ہوں، کچھ دکھانا چاہتا ہوں. کہا چلے. شیخ نے ہاتھ پکڑا اور لے کر چلے گئے دریا پانی بہاری. وہاں پر شیخ لے کر گئے اور ڈیپ سی میں جا کر اس بندے کا ہاتھ پکڑ کے اس کی گردن پکڑی اور یوں پانی میں ڈبو دیا. اب وہ نکلنے کی کوشش کرے مگر وہ جو شیخ تھے نا گردن پکڑ کے یوں پانی میں دبا کے رکھا اس کو. وہ نکلنے کی کوشش کرے پھر دبا دے، پھر نکلنے کی کوشش کرے پھر دبا دے، پھر نکلنے کی کوشش کرے پھر دبا دے. اب کافی ٹائم ہونے لگا تو شیخ کو پتہ چل گیا کہ اب مجھ کو اس پہ رحم آ رہا ہے. آپ نے یوں ہاتھ ہٹایا تو پانی سے باہر نکلا، سانس لینے لگا، انہیل اور ایکسہیل بڑی تیزی کے ساتھ کرنے لگا. شیخ نے کہا کہ جب میں نے ہاتھ چھوڑا تمہارے دل میں جو برننگ ڈیزائر تھی وہ کیا تھی، کیا چاہتے تھے؟ تو اس نے کہا میں ایک ہی چیز چاہتا تھا کہ کسی طرح میں زندہ رہ جاؤں، اور برننگ ڈیزائر یہ تھی کہ میرے کو سانس مل جائے، انہیل کر لوں ایکسہیل کر لوں. شیخ نے کہا جب رسول اللہ کی زیارت کی ڈیزائر اس طرح کی ہوگی تو تم دیکھو گے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کرم فرما دیں گے. تو ہمارا جو ڈیزائر لیول ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہمارے دل میں خواہش آتی ہے کہ ہوں جس کی غلامی میں
وہ آقا نظر آئے. ایک عرصے سے غلامی کا دعویٰ ہے، مگر کیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا؟ یہ ایک فرسٹ کوئسچن ہے. سیکنڈ کوئسچن، جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام سنتے ہیں، بھائی دوسرا کوئسچن دے رہا ہوں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، اب اپنے آپ سے پوچھیں. 5 وقت مؤذن آواز دیتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. جب یہ لفظ محمد سنتے ہیں تو کیا باڈی میں کوئی سینسیشن ہوتی ہے؟ سینسیشن آتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا ہے. محبت سے یوں انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگاتے ہیں، یار کیا بات ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا میں نے. مؤذن مرحبا، تو نے میرے محبوب کا ذکر کیا ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے. تو نے میرے محبوب کا ذکر کیا ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے. یاد رکھیے اگر یہ سینسیشن نہیں ہے تو کنیکشن بلو ایوریج ہے. رسول اللہ سے کنیکشن بلو ایوریج ہے. زلیخا کے بارے میں مشہور تھا، زلیخا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر کوئی اس کے پاس آ کر، زلیخا کے پاس آ کر یہ کہہ دیتا کہ میں نے یوسف کو دیکھا ہے، صرف نام لیتا اور کہتا اے زلیخا میں نے اپنی آنکھوں سے تیرے محبوب یوسف کو دیکھا ہے، تو زلیخا اتنی خوش ہوتی، اپنے گلے کا ہار جو گولڈ کا بنا ہوتا تھا اس کو تحفے میں دے دیتی تھی. کہتی تو نے میرے محبوب کو دیکھا ہے اور میرے محبوب کا نام میرے سامنے لیا ہے تو نے. وہ جذباتی ہو جاتی، ایموشنل ہو جاتی، اور گولڈ کا جو اس کے ہار گلے میں ہوتا وہ اتار کے دے دیتی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تو مؤذن دن میں 5 دفعہ لے رہا ہے. کچھ سینسیشن آتی ہے باڈی میں، یہ یوجول ہے؟ بس جسٹ لسننگ. روزانہ اذان ہوتی ہے، روزانہ اذان ہوتی ہے، روزانہ مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اگر کنیکشن بلٹ ہو جائے گا، اسٹرانگ ہوگا، تو جب نام نامی اس میں گرامی سنیں گے نا تو باڈی میں سنسیشنز کیا ہے، یار یہی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ جن کی برکت سے میں مومن اور مسلمان ہوں اور ان کے پیچھے پیچھے جنت میں چلا جاؤں گا. دیٹ از دا سیکنڈ کوئسچن. تھرڈ کوئسچن، کیا میں نے اور آپ نے ڈیلی بیسس پر کوئی اسپیسیفک ٹائم رکھا ہے؟ بھائی ذرا سنیے گا، میرا تھرڈ کوئسچن ہے، کوئی اسپیسیفک ٹائم رکھا ہے جس میں ہم باوضو ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے 2 زانوں بیٹھ جائیں اور آنکھیں بند کریں اور کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ؟ ہے کوئی ایسا ڈیلی بیسس پہ اسپیسیفک ٹائم، فکس ٹائم؟ آپ کی بیوی کو پتا ہو کہ میرا شوہر ابھی رسول اللہ پہ صلوات بھیج رہا ہے، آپ کے بچوں کو پتا ہو یہ وہ ٹائم ہے کہ میرے فادر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر سلامی عرض کر رہے ہیں. کیا ایسا کوئی ٹائم فکس کیا ہے ہم نے؟ اگر نہیں کر سکے، کنیکشن بلو ایوریج ہے. اور 4تھ کوئسچن، کیا ڈیلی بیسس پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنتے ہیں جس میں آیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی ایک حدیث ڈیلی بیسس پر. یہ 4 کوئسچن ہے. اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جن کا کنیکشن مضبوط ہے ان کے انداز کیا تھے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے نا، مؤذن تھے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ ظاہری فرما لیا، واقعہ مشہور ہے، آپ چلے گئے تھے مدینہ چھوڑ کر اور ملک شام سیریا میں رہا کرتے تھے. 6 مہینے گزر گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کو. 6 مہینے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سو رہے. یہ دیکھیے عاشق کیسا ہوتا ہے، مدینے سے چلے سیریا پہنچے، ملک شام میں ہیں، سو رہے ہیں، خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرما دیا. ہے نا یہ عشق؟ آخر کیا وجہ ہے بلال کے خواب میں آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور کہا اے بلال ما هذه الجفوة یا بلال، بلال یہ کیسی بے وفائی ہے. اب غور تو کیجئے، محبت کا جملہ سنیں. خواب میں آ رہے ہیں اور کہہ رہے بلال بڑے بے وفا ہو گئے ہو، ہماری یاد نہیں آتی، ہماری یاد نہیں آتی. آنکھ کھلی، عجیب سی کیفیت تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یاد کیا ہے. غلام کو ساتھ لیا، سواری پر بیٹھے، ملک شام سے مدینہ آتے ہیں، سفر کر کے آ رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ کہ یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا وفادار غلام ہوں. مدینے میں آئے اور سب کو پتہ ہے کہ
کس طرح سے پھر اذان بلالی ہوئی، اور جب حضرت بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ سے رہا نہ گیا، کیونکہ ان آنکھوں نے تو مصطفیٰ کا دیدار کیا تھا۔ آج جملہ سیم ہے، مگر جب محراب کی طرف دیکھا تو رسول اللہ کو نہ پایا، اور رسول اللہ کی جدائی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ بھائی میں بھی تو رسول اللہ سے دور ہوں، آپ بھی تو دور ہیں، کیا کبھی ایسا ہوا کہ بے ہوشی تو دور کی بات ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے ہو؟ کبھی تو ایسا ہو کہ ہم حضور کی یاد میں روئے ہوں کہ یا رسول اللہ اتنے دور ہیں ہم آپ سے، اور افورڈ بھی نہیں کر پا رہے کہ آپ کی بارگاہ میں آ کر حاضری دے کر سلامی عرض کر سکوں؟ کیا کوئی ایسی رات ہو، کیا کوئی ایسی صبح ہو، کیا کوئی ایسا وقت ہو؟ بلال تو رسول اللہ کو نہ دیکھ کر بے ہوش ہو رہے ہیں، اور ہم رسول اللہ کا نہ خواب میں دیدار کرے، نہ مدینے میں حاضری ہو، پھر بھی ہمارے دل کے اندر کچھ بھی جنبش نہ ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ محبت ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر عشق بلال ہوتا ہے اور انداز محبت بلال ہوتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کرم فرماتے ہیں۔ یہ حضرت بلال جب واپس چلے گئے، کیونکہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، واپس چلے گئے تو حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت بلال سے ملنے ملک شام میں آئے تھے، ملک شام آئے، سیریا میں آئے۔ فاروق اعظم امیر المومنین ہیں، حضرت بلال سے ملاقات ہوئی تو حضرت بلال ایک سوال کرتے ہیں، ذرا دیکھیے گا محبت کسے کہتے ہیں اور کنیکشن کسے کہتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم سے سوال کرتے ہیں، یا امیر المومنین ذرا اس خادم کا حال سناؤ جو مسجد نبوی میں تھا اور رسول اللہ کی مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا، اس خادم کی مجھے بات تو بتاؤ کہ ابھی بھی وہ رسول اللہ کی مسجد کی صفائی کرتا ہے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا بلال تم رہتے ہو ملک شام میں مگر تمہارا دل ابھی بھی مدینے میں پڑا ہوا ہے، تم نمازیں پڑھتے ہو ملک شام میں مگر مسجد کی صفائی کا خیال آتا ہے تو وہ مسجد نبوی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا بلال کب تک چھپاؤ گے، تمہارا عشق نظر آ رہا ہے کہ تم رہتے ملک شام میں ہو مگر تمہیں یاد آتی ہے رسول اللہ کی مسجد۔ کیا مجھے کبھی مسجد نبوی یاد آئی؟ کیا مجھے یہ خیال آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گنبد خضراء کے سامنے میری حاضری ہو جائے؟ بلال ہیں، رسول اللہ کی یاد آتی ہے، اور آنے والے سے پوچھتے آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ ہم تو نعت سنتے ہیں نا، نعت پڑھتے ہیں، مگر حضرت بلال پوچھتے تھے کہ مدینے سے آنے والے عمر مجھے بتاؤ کہ مسجد نبوی کے خادم کی صفائی کا انداز کیسا ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی۔ کنیکشن دیکھیے کیسا ہے۔ چلے گئے کوفے، کیپٹل تھا مسلمانوں کا، کوفے میں رہ رہے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد حضرت علی کو کہا کہ مسجد کی جو روشنی ہے نا، پہلے فانوس ٹائپ کی ایک روشنی لگاتے تھے، تو وہ شخص آیا اور حضرت علی کو آ کر ایک فانوس بیچا اور کہا یہ علی یہ فانوس مجھ سے خرید لو اور مسجد میں لگاؤ، یہ کوفے کی جو بڑی مسجد ہے نا جامع مسجد، بڑی خوبصورت لگے گی، بڑی جگمگائے گی، بڑی اچھی لگے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارے پاس 2 فانوس ہیں کہ ایک ہے؟ اس نے کہا میرے پاس تو ایک ہی ہے، 2 نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے وہ ایک ہی جو فانوس تھا، وہ جو روشنی تھی، وہ خرید لی۔ وہ شخص بیچ کے چلا گیا۔ آپ کے بڑے بیٹے بیٹھتے تھے امام حسن رضی اللہ عنہ، بڑے بیٹے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو جان آپ نے 2 فانوس کا پوچھا، ایک تو آپ کو یہاں مسجد میں لگانا تھا، دوسرے فانوس کا آپ کو کیا کرنا تھا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ایک فانوس میں کوفے کی مسجد میں لگاتا اور دوسرا فانوس اپنے رسول اللہ کی مسجد نبوی میں لگانا چاہتا تھا میں، مگر مجھے ایک ہی ملا ہے، تو میں چاہتا تھا کہ کسی طرح دوسرا فانوس مل جائے تو یہ فانوس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں لگا دوں کہ رہتے کوفہ میں دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پڑا ہوتا تھا۔ ارے میں بھی تو یہاں اور ممباسا میں، کیا کبھی ایسا ہوا کہ خیال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آئے ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کی وجہ سے کبھی آنکھوں میں آنسو آئے ہوں کہ یا رسول اللہ اتنے دور ہو گئے ہم کہ آپ کی بارگاہ میں حاضری بھی نہیں بن پاتی؟ یہ 2 واقعات کو سامنے رکھیے گا۔ یہ جو کنیکشن ہے نا، یہی وہ ایمان ہے
کہ جس کا جتنا کنیکشن ہوتا ہے، جتنا زیادہ کنیکشن مضبوط ہوتا ہے، اس کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور حضرت ابو العاص، نام یاد رکھیے گا، ابو العاص المرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ خلیفہ اعظم ہیں ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ آپ کا کنیکشن کیسا تھا؟ میں ایک ہی جملہ کہوں گا، اور شاید ہمیں اپنی زندگی پر افسوس ہوگا اور اپنے اس دعوے پر افسوس ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق مصطفیٰ ہیں۔ آپ کہا کرتے تھے لوگوں سنو، میرا کنیکشن رسول اللہ سے ایسا ہے، آپ فرماتے لو حجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفت عین ما عددت نفسی من زمرۃ المسلمین۔ آپ کا کنیکشن دیکھیں رسول اللہ سے کیسا ہے۔ ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ تعالی، موروکو کے رہنے والے، افریقہ کے موروکو کے رہنے والے، آپ فرماتے تھے لوگوں میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جدا ہو جائیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سیکنڈ کے لیے دیکھ نہ سکوں، تو خدا کی قسم اس سیکنڈ میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ یعنی میں سمجھتا ہوں میں کافر ہو گیا کہ رسول اللہ میری آنکھوں کے سامنے سے چلے گئے، رسول اللہ میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے، رسول اللہ مجھے دکھائی نہیں دے رہے۔ یہ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کا کنیکشن ہے۔ آپ فرماتے ایک سیکنڈ کے لیے اگر رسول اللہ کو نہ دیکھ سکوں تو اس وقت اپنے آپ کو کافر سمجھتا ہوں میں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ نہ خواب میں دیکھا، نہ مسجد میں نظر آئے، نہ کبھی مجلس میں نظر آئے، نہ یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہوئے دکھائی دیے۔ ہمارا کنیکشن اتنا کمزور ہے اپنے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم تو کیا کہیں، ہم کریں تو کیا کریں، اتنا کمزور تعلق ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ حضرت ابو العباس یہ فرمائے کہ اپنے آپ کو کافر سمجھتا ہوں اگر ایک سیکنڈ کے لیے رسول اللہ کو نہ دیکھ سکوں۔ یہ جو ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہی کے ایک مرید کا واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ ابو العباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ایک مرید ہیں، بڑے نامور ہیں، بہت مشہور اور بڑے فیمس پرسنالٹی ہیں۔ یہ بچپن سے ہی غریب تھے، ماں باپ بھی بڑے غریب تھے، مگر بچپن سے ہی قرآن سے محبت تھی، تو اپنی امی سے کہا امی جان حافظ القرآن بننا چاہتا ہوں۔ پہلے تو امی ابو نے کہا بیٹا چلو حفظ قرآن کر لو اگر تمہیں شوق ہے، بچے نے حفظ قرآن کر لیا۔ پھر بچے نے کہا امی جان میں عالم بننا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی ماں اور باپ بیٹا ہمارے حالات صحیح نہیں ہیں، کچھ کما کر لاؤ، پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ بچے نے ضد کی، میٹھی میٹھی ضد کرتا نا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، کہا نہیں امی جان مجھے پرمیشن دیجیے، میں عالم بننا چاہتا ہوں۔ ماں باپ بھی اس وقت کے بڑے اچھے ہوتے تھے، اجازت دی جاؤ بیٹا بڑے عالم بنو، بڑے مفتی بنو، بڑے مولانا بنو۔ انہوں نے علم دین حاصل کیا، علم دین حاصل کیا۔ علم دین حاصل کرنے کے بعد یہ جرنی کی طرف چلے، سفر کی طرف چلے، مکہ گئے، مدینہ گئے اور بیت المقدس کی طرف آئے۔ جب مکے میں رہے تو مکے کے رہنے والوں کو قرآن سکھاتے تھے۔ جب بیت المقدس چلے گئے 10 سال تک بیت المقدس میں رہے، 10 سال وہاں پر بھی تبلیغ کرتے رہے، دین سکھاتے رہے۔ یہ 63 ایئرس کے ہو گئے۔ یہ پھر ملک مصر جو ہے، ایجپٹ، قاہرہ، وہاں پر آ کر رہنے لگے۔ اچھا قاہرہ میں آنے کے بعد، قاہرہ میں آنے کے بعد ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ٹیلنٹ دیا تھا کہ یہ شاعری کرتے تھے، پوئٹری لکھتے تھے، بہت بڑے پوئٹ تھے، یہ اچھی شاعری کرتے تھے عربی زبان میں۔ اب ان کی شاعری بڑی فیمس ہونے لگی، اور ان کی شاعری میں ایک چیز اتنی اچھی تھی کہ بڑے بڑے جو منسٹر تھے، وہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ، وہ ان کے پاس آ کے بولتے کہ ہماری شان میں قصیدہ لکھو، ہمارے لیے پوئٹری کرو۔ اچھا یہ ان کے لیے لکھتے تھے، یعنی کبھی منسٹر کی تعریف کر رہے ہیں تو کبھی پرائم منسٹر کی تعریف کر رہے ہیں تو کبھی پریزیڈنٹ کی تعریف کر رہے ہیں، اور اچھا خاصا پیسہ ملتا تھا۔ اور یہ کوئی برا بھی نہیں تھا اس وقت، ہر کوئی وہاں پر جو موجود تھا وہ یہی کر رہا تھا، جو پیسے والے تھے ان کی تعریف کرنا، ان کی توصیف کرنا، 4 پیسے جمع ہو جاتے تھے۔ یہ 63 ایئرس تک ان کا یہی معمول رہا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب 63 ایئرس کی ایج ہو گئی تو پھر ان کو یہ شخص ملے جن کا میں نے ذکر کیا، ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ علیہ۔ 63 سال کی ایج کے بعد یہ حضرت جو تھے، انہوں نے حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت کر لی، مرید بن گئے۔ اچھا دیکھیے گا، ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ 32 ایئرس کے، 32 سال کے نوجوان ہیں،
اور یہ 63 ایئرس کے مزے ہیں، مگر ان کی محفل میں بیٹھ کر ان کو نظر آیا کہ اس بندے کے پاس کچھ ایسا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، تو پھر انہوں نے بیعت کی مرید ہو گئے۔ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی کی صحبت میں آنے جانے لگے، بیٹھنے لگے، آپ کا واز سننے لگے۔ اب دل میں چینج آنے لگا کہ یہ کیا میں ساری زندگی منسٹر کی تعریفیں کرتا رہتا ہوں، پرائم منسٹر کے لیے قصیدے لکھتا رہتا ہوں، اچھے آدمی کی صحبت ملی، یہاں پر چینج آیا۔ میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کے یہاں چینج نہیں آتا یا میرے یہاں چینج نہیں آتا، وی نیڈ ٹو چینج آور گیدرنگ۔ ہم کس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ہمارا پیر کون ہے، ہمارا شیخ کون ہے۔ اگر ہمارا شیخ عاشق رسول ہوگا نا تو یہاں پر چوٹ لگے گی جو ان کو لگی۔ شیخ کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے دل دنیا سے بیزار ہونے لگا، یہاں چینجنگ آئی۔ اگلے دن آپ گھر سے باہر نکلے تو کسی نے آواز دی، اور آواز دے کر کہا، اے ابو عبداللہ محمد ادھر آؤ۔ تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی مجذوب سے بابا تھے، انہوں نے ایک سوال کر دیا، کما انت رأیت رسول اللہ فی منامی کا، ایک سوال کیا کہ اے ابو عبداللہ محمد، کیا کبھی خواب میں بھی رسول اللہ کو دیکھا ہے یا ایسے ہی زندگی جیے جا رہے ہو؟ 63 سال سے زیادہ کے ہو گئے ہو، کیا کبھی خواب میں بھی رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ تو جب سوال سنا تو جواب نہیں دیا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت چلے گئے۔ اب ان کی کیفیت عجیب سی ہو گئی، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرہ کی بک لے کر بیٹھ گئے، پڑھنے لگے کہ میرے نبی کا بچپن کیسا تھا، میرے نبی کی جوانی کیسی تھی، میرے نبی مکے میں کیسے تھے، میرے نبی مدینے میں کیسے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بایوگرافی، آپ کی سیرہ، دن میں موسٹلی بس رسول اللہ کا تذکرہ کرتے تھے، رسول اللہ کی حدیث کی باتیں کرتے، رسول اللہ کی سیرہ پڑھتے رہتے۔ یہ ان کا سیکنڈ ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ پہلے تو ابو العباس مرسی کی صحبت ملی، دوسرا یہ ہو گیا کہ کسی نے سوال کر لیا کہ رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ سے کیا اور آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی سوال کیا تھا، مگر اس سوال کے بعد ان میں چینج آ گیا تھا، بس رسول اللہ ہی کی باتیں کرتے تھے، آپ کی سیرہ پڑھتے تھے۔ لائف آگے انڈلے ہوتی چلی گئی، مگر پھر پرابلم یہ آئی کہ ویسے تو اتنے مزے تھے، مگر اللہ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا کہ آپ کی جو ہاف باڈی ہے یہ پیرالائز ہو گئی، یہاں سے لے کے یہاں تک، رائٹ سائڈ سے پوری کی پوری فالج کا اٹیک ہو گیا، پیرالائز ہو گئی۔ ویسے مجھے غربت کی زندگی جی کر یہاں پہنچے تھے، ابھی لائف میں کچھ چینج آ ہی رہا تھا نیک لوگوں کی صحبت کی برکت سے کہ بیماری آ گئی، اور بیماری نے ایسا پیرالائز کیا کہ کتابوں میں لکھا 15 ایئرس تک، 15 سال تک بستر پہ پڑے رہے، 15 سال بستر پہ پڑے ہوئے۔ لوگ ان کو بھول گئے کہ یہ بھی کوئی شخص تھے جو اتنا اچھی قصیدہ کہا کرتے تھے اور پوئٹری لکھا کرتے تھے۔ 15 سال ہو گئے۔ دو چیزیں تو ہو گئی، تیسرا یہ بیماری آ گئی، اور صحیح بتاؤں کبھی کبھی بیماری کا آنا بھی کسی کے لیے نعمت ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی واقعی میں جس کے نصیب اچھے ہوں، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس کو زندگی کی حقیقت پتہ چل جاتی ہے۔ ان کی بیماری ان کے لیے فائدہ مند ہو گئی، 15 سال کتابوں میں لکھا بیمار رہے۔ بس جمعرات کو جیسے آج کی نائٹ ہے نا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ایک قصیدہ لکھ دیا، ایک پوئٹری لکھنا شروع کر دی، لکھتے چلے گئے، لکھتے چلے گئے، لکھتے چلے گئے، لکھتے چلے گئے۔ لکھنے کا انداز بھی بڑا پیارا تھا، اکیلے ہی تھے، کوئی ہیلپ کرنے والا بھی نہیں تھا۔ شروع کرتے، امین تذکری جیرانم بذی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلۃ بدمی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ لکھتے چلے گئے، لکھتے چلے گئے، لکھتے چلے گئے، لکھتے چلے گئے، 161 ابیات و شعر لکھ ڈالے۔ جمعرات کی رات کو فنش کیا، روزانہ کی طرح آج بھی سو گئے۔ آج جب سوئے تو رسول اللہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہو گئے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور کہا، اے ابو عبداللہ محمد، وہ قصیدہ تو ہمیں سناؤ جو تم نے ابھی ہماری شان میں کہا ہے۔ کھڑے ہو گئے خواب میں، امین تذکری جیرانم بذی سلام، پڑھتے گئے، پورے کے پورے ابیات سنا دیے، سارے اشعار سنا دیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اور خوش ہو کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ان ہستی کے سیدھی طرف اپنا مبارک ہاتھ پھیر دیا
اور اپنی مبارک چادر ان کو تحفے میں عطا کر دی۔ وہ کہتے میں خواب میں ہی کھڑا ہو گیا، بالکل شفا یاب ہو گیا، میں خوش ہو گیا کہ میں بالکل صحت مند ہو چکا ہوں۔ آنکھ کھلی تو دل میں ایک دم خیال آیا، ارے یہ تو خواب تھا، خوشی تو تھی کہ ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ اتنے مزے ہونے کے بعد کتابیں تو پڑھ رہے تھے نا رسول اللہ کی سیرت کے بارے میں، مگر آج کرم فرما دیا، بہت خوش ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے۔ مگر دل میں خیال آیا، میں خواب میں تو میں صحت یاب ہو گیا تھا، کیا ابھی بھی میں صحت یاب ہوں؟ تو آپ نے اپنی باڈی کو یوں موو کیا تو دیکھا کہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ چادر جو رسول اللہ نے خواب میں عطا فرمائی وہ آپ کے بستر پر رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے وہ چادر اٹھائی، اس کو چوما، خوش ہو گئے، غسل کیا، غسل صحت کیا۔ اگلے دن جمعے کا دن تھا، خوشی کے عالم میں جھومتے جھومتے جمعے کی نماز کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں قطب الاقطاب اس وقت کے بہت بڑے شیخ تھے، ابو الرجال نام تھا، انہوں نے پیچھے سے آواز دی اور کہا ابو عبداللہ محمد۔ پیچھے مڑ کے دیکھا، سلام دعا ہوئی، سلام دعا کے بعد کہنے لگے وہ قصیدہ تو سناؤ، وہ قصیدہ تو سناؤ۔ تو انہوں نے جان بوجھ کر کہا کون سا قصیدہ؟ میں نے تو بہت سارے قصیدے لکھے، کون سا قصیدہ؟ تو کہا وہی قصیدہ سناؤ جو تم نے خواب میں رسول اللہ کو سنایا ہے، خواب میں رسول اللہ کو سنایا ہے۔ تو کہنے لگے ارے یہ خواب والا قصیدہ تو میں نے لکھا ہے اور اپنے آقا کو سنایا ہے، کسی کو اور کو پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ قطب الاقطاب نے کہا اے ابو عبداللہ محمد، جب تم رات کو رسول اللہ کو وہ قصیدہ سنا رہے تھے تو میں قریب میں کھڑا ہوا تھا، میں بھی سن رہا تھا، اور میں کبھی تمہیں دیکھتا تھا کبھی رسول اللہ کو دیکھتا تھا، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جب تم کہتے تھے مولا صلی وسلم دائما ابدا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے الفاظ سن کے اس طرح سے جھوم رہے تھے، کبھی ادھر ہوتے تھے کبھی ادھر ہوتے تھے۔ آپ کو میں نے اتنا خوش دیکھا کہ ایسی خوشی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نہ دیکھی تھی۔ وہ قصیدہ مجھے سنا دو کہ جو تم نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا ہے۔ پھر امام ابو عبداللہ محمد البوصیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے وہ قصیدہ ان کو سنایا بھی اور لکھوایا بھی۔ پھر جمعے کی نماز کے لیے چلے۔ اب جب یہ فیمس ہو گئی بات کہ خواب میں آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرما دیا ہے اور شفا بھی دی ہے اور بردہ بھی دیا ہے، اس کے بعد اس قصیدے کا نام پڑا قصیدۃ البردہ، جو کہ ہماری مسجد ہدایہ میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ قصیدۃ البردہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو خواب میں آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور پھر قصیدہ کی برکت سے شفا بھی ملی اور بردہ بھی ملی، چادر ملی۔ پھر جمعے کا وقت ہو گیا، نماز کے بعد شہر میں فیمس ہو گئی، یہ نیوز چلی گئی، منسٹر کو پتہ چلا کہ ایسا قصیدہ لکھا ہے، بہاؤالدین نام تھا منسٹر کا۔ منسٹر نے بلا لیا، کہا حضرت وہ قصیدہ مجھے بھی دیجیے۔ آپ نے وہ قصیدہ لکھوا دیا منسٹر کو۔ اب منسٹر کا رول دیکھیے، بیہیویئر دیکھیے، منسٹر روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے کھڑا ہو جاتا، بغیر چپل کے اور سر کے اوپر ٹوپی بھی نہیں، کھڑا ہو جاتا اور یوں ہاتھ کرتا اور اپنے کسی شخص کو کہتا یہ قصیدہ پڑھو اور میں صرف سنوں گا۔ آنکھیں بند کر لیتا اور قصیدہ سنتا چلا جاتا، سنتا چلا جاتا، روزانہ ڈیلی بیسس پر یہ قصیدہ بردہ سنتا، اور فائدہ یہ ہوا کہ ساری زندگی جو وہ چاہتا تھا اپنے ملک میں ترقی کرنا، بہتری کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد کر دی جاتی تھی۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی۔ اس منسٹر کا جو بہاؤالدین تھا، اس کا ایک کام والا تھا، اس کی آنکھوں میں پرابلم ہو گئی، آنکھیں خراب ہو گئیں، تو وہ بیچارہ کام پر نہیں آ سکا۔ تو خواب میں اس کو آواز آئی، کسی نے کہا کہ تیری آنکھیں خراب ہے اور تیرے باس کے پاس تو قصیدہ بردہ رکھا ہے، جا کے بول اس کو کہ قصیدہ بردہ تیری آنکھوں پہ رکھے اور پانی کے اندر ڈال کے اس پانی کو تو پی جا، اللہ تعالیٰ تجھے صحت عطا فرما دے گا۔ یہ گیا اپنے باس کو بولا، منسٹر کو بولا کہ وہ قصیدہ مجھے دو۔ قصیدہ بردہ یوں آنکھوں پہ رکھا، پانی میں ڈال کر پیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفا عطا فرماتی۔ پھر یہ اتنا مشہور ہوا قصیدۃ البردہ کہ مصر میں، قاہرہ میں، ہر گلی میں، ہر گھر میں قصیدۃ البردہ پڑھا جانے لگا۔ یہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو کنیکشن بلڈ ہوا تھا، کہاں سے بلڈ ہوا؟ ایک تو نیک آدمی کی صحبت ملی، حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور نمبر 2 وہ کوشچن تھا حل رأیت رسول اللہ فی منامی کا، کیا کبھی رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے؟ اور نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کیا تھا۔
صلاۃ و سلام عرض کیا تھا، قصیدہ بردہ لکھ کر دیا. دیکھیں عالم تو پہلے بھی تھے، یہ حافظ تھے، عالم تھے، مسجد میں نمازیں بھی پڑھتے تھے، مگر کرم نہیں ہوا. کرم کب ہوا کہ جب سلامی پڑھی، صلاۃ و سلام عرض کیا. جبھی تو امام علیہ سنت امام اشاہ احمد رضا خان فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. اب اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے کہ صلاۃ کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہوا اور صلاۃ کی برکت سے شفا بھی ملی، تو 4 باتیں ہیں جس پر بات ختم کر رہا ہوں. اگر میں بھی چاہتا ہوں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تعلق اسٹرونگ ہو، کلوز کنیکشن ہو جائے، ایسا کنیکشن ہو جائے کہ ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، تو 4 کام ان کو ذرا سن لیجئے گا. نمبر 1، سب سے پہلے تو جب کبھی بھی اذان سنیں تو بی کانشیس، بی پریزنٹ. ایسا نہ کریں کہ اذان ہو رہی ہے تو ہوتی رہتی ہے، بالکل کانشیس ہو جائیں. اور جب مؤذن کہے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جسٹ فار اے وائل تمام چیزوں سے اپنی توجہ ہٹا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نام کی جو محبت ہے نا اس کو محسوس کریں کہ یار یہ میرے محمد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس نے لیا ہے. ایوری ٹائم یو لسن اذان ڈو دس، توجہ کے ساتھ اذان سنیں. اور جب ہے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، مستحب ہے کہ یوں انگوٹھے کو چوم کے آنکھوں سے لگائیں، یہ مستحب ہے. اور کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، کیا جملہ ہے. جب محبت سے کوئی کہے آنکھوں پر اپنے انگوٹھے رکھ کے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک یا رسول اللہ آپ کی نام کی برکت سے ہے، کیا الفاظ ہے. ایک تو یہ. نمبر 2 کہ روزانہ کوئی ٹائم فکس کر لیجئے. دیکھیں ہم لوگ مجلس میں پچھلے سال بھی تھے، اس سال بھی ہیں، اور انشاءاللہ اگلے سال بھی ہوں گے. پچھلے سال بھی واعظ ہوا، اس سال بھی ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے سال بھی ہوگا. لیکن کیا کچھ چینج آتا ہے یا لائف ویسے ہی ہے؟ پہلے بھی نمازیں نہیں تھیں، پچھلے سال بھی نہیں تھیں، آج بھی نہیں ہے. پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور تھے، اب بھی دور ہیں. پہلے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلامی روز نہیں پڑھتے تھے، اب بھی نہیں پڑھتے. سیکنڈ مرحلے پر ڈیلی بیسس پر ایک ٹائم فکس کیجئے. اور آئیڈیل یہ ہے کہ اگر آپ عشاء کے بعد کرنا چاہیں تو عشاء کے بعد، یا فجر کی نماز پابندی سے پڑھ کے فجر کے بعد ایک ٹائم فکس کریں، 10 منٹ بس. 100 ٹائمز صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے پڑھنا ہے؟ وضو کرے، اگر وضو نہیں ہے تو باوضو ہو جائیں، وضو کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کی طرف منہ کر کے 2 زانوں بیٹھ جائیں، جیسے کہ نماز میں بیٹھتے ہیں، تحیات میں جیسے بیٹھتے ہیں نا ایسے بیٹھ جائیں. آنکھیں بند کر لیں اور آنکھیں بند کر کے کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ 100 ٹائمز. یہ میں آپ کو منیمم کہہ رہا ہوں، میکسیمم بھلے آپ 313 ٹائم پڑھے، 500 ٹائم پڑھے، 1000 ٹائم پڑھے، ایز یو وش، مگر منیمم 100 ٹائمز ایچ اینڈ ایوری ڈے. پرومس کریں اپنے آپ سے، کمٹمنٹ کریں اپنے آپ سے کہ آج کی ربیع الاول کی مجلس سے میں اپنے آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں روزانہ یہ کروں گا اگلے سال تک. اور پھر آپ دیکھیے گا آپ کو برکتیں کیسی ملیں گی روزانہ بلا ناغا. دیکھو بہت سارے کام ہم بلا ناغا کرتے ہیں تو نا، کھانا روز ہی کھاتے ہیں، کبھی مس کرتے ہیں کہ کل میں نے کھانا ہی نہیں کھایا. کھانا روز ہی کھاتے ہیں، برش بھی روز ہی کرتے ہیں، سوتے بھی روز ہیں. تو کبھی ایسا تو ہو کہ آپ کہو گے مولانا وہ میں نے لاسٹ ایئر آپ کا بیان سنا تھا، نیکسٹ ایئر اگر میری آپ سے ملاقات ہو تو آپ کہیں مولانا وہ لاسٹ ایئر جو آپ نے بیان کیا تھا نا، اللہ کے کرم سے ایک دن بھی مس نہیں ہوا. روزانہ باوضو بیٹھ کر صلاۃ علی النبی میں نے 100 ٹائم پڑھا ہے. پھر میں آپ سے پوچھوں گا آپ کو ملا کیا ہے، تو پھر مجھے یقین ہے آپ کہو گے آئی ول ناٹ ٹیل یو، مولانا بتاؤں گا نہیں مجھے کیا ملا ہے. مجھے کیا ملا ہے؟ دنیا بھی میری سنور گئی ہے، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. وہ کچھ ملے گا، حالات بھی بہتر ہو جائیں گے، کاروبار بھی بہتر ہو جائے گا، قرضے بھی اتر جائیں گے، اولاد بھی اچھی ہو جائے گی. جس کو اللہ نے اولاد سے محروم رکھا ہے اولاد کی نعمت مل جائے گی. ارے اب سنیں تو صحیح، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک. جب صحابی نے کہا کتنا درود پڑھوں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا کہ جتنا تیری مرضی ہو تو پڑھتا رہے. اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اب تو میں سارا وقت آپ پر درود و سلام ہی پڑھتا رہوں گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اگر تو نے یہ کر لیا تو زندگی کا کوئی پرابلم ہی نہیں رہے گا. زندگی کا کوئی پرابلم ہی نہیں رہے گا. اور جب آخرت میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. تو سکسیس دنیا میں بھی مل جائے گی اور آخرت میں مل جائے گی. تو دوسرا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں روزانہ 100 مرتبہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ٹائم فکس کر کے سلامی عرض کرنی ہے. نمبر 3، تیسرا یہ ہے کہ کوشش کریں
کہ روزانہ ایک حدیث مبارکہ، چاہے تو آپ کو واٹس ایپ پہ کوئی دے دے یا کسی بھی طرح کوئی کتاب لے لے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ پڑھیں بھی اور اپنے گھر میں اس کو یا فیملی ممبر کے ساتھ ڈسکس کیا کریں۔ جیسے گھر میں بیٹھے ہوئے نا تو بچوں کو بتائیں، اپنی بیوی کو بتائیں، یار آج میں نے پورے دن اپنے آقا کا ذکر نہیں کیا، چلو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، سارے بچے بھی الرٹ ہو جائیں، بیوی بھی واہ یار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آ رہا ہے، ایک حدیث سنا دیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، شارٹ مختصر سی۔ تو اس طرح ڈیلی بیسس پر جب آپ کی گیدرنگ میں، آپ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کیا جائے گا تو آپ دیکھیے 365 ڈیز ہوتے ہیں سال میں، آپ کتنی حدیثیں سن لیں گے، کتنی حدیثیں پڑھ لیں گے ایک سال کے اندر، 365 حدیثیں آپ کی کانوں سے گزریں گی، اس کی برکتیں نظر آئیں گی۔ اور لاسٹلی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کانشیسلی اپنی لائف میں لے کر آئے، اپنی عادت کا حصہ بنائے۔ یعنی جب کبھی پانی پی رہے ہو نا تو بیٹھ کر پانی پئیں، اور بیٹھنے سے پہلے اس لیے نہیں بیٹھیں کہ اٹ از مائی ہیبٹ، ڈونٹ میک اٹ جسٹ اے ہیبٹ، آپ اس کو سنت بنائیں۔ آپ گلاس لیں اور بیٹھیں اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، بسم اللہ پڑھیں اس لیے کہ میرے نبی نے پڑھی تھی، پانی کو 3 سانس میں پئیں اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ویسے پیتے تھے۔ یہ تو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ کھانا کھانے سے پہلے سنت کے مطابق ہاتھ دھو کر دستر پر بیٹھ جائیں، سونے سے پہلے وضو کر لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے پہلے وضو کرتے تھے، اٹھتے ہی دعا پڑھیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کرتے تھے۔ ارے جس کا اٹھنا بھی سنت کے مطابق ہو، جس کا کھانا بھی سنت کے مطابق ہو، جس کا پینا بھی سنت کے مطابق ہو، جس کا چلنا بھی سنت کے مطابق ہو، جو نماز میں بھی کہا السلام علیک ایھا النبی، امام غزالی فرماتے ہیں جب نماز میں تم یہاں پہنچو السلام علیک ایھا النبی، آپ فرماتے ہیں احضر فی قلبک محمدن، تو امیجینیشن میں یہ دیکھو کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں تم حاضر ہو اور سلامی عرض کر رہے ہو۔ تو جو نماز ایسی پڑھے گا، ایسی نماز پڑھے کہ جب کہے السلام علیک ایھا النبی، یا رسول اللہ السلام علیکم، جب نماز میں رسول اللہ کا ذکر آتا ہو اور تصور میں امیجینیشن میں رسول اللہ کا ذکر آئے تو اس کا پورا دن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا تو کیا خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرم نہیں فرمائیں گے؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لائف میں چینج آئے تو یہ 4 ٹپس ہیں، آپ اللہ کی رحمت سے امیدیں کر کے دیکھیے۔ ہوتا ہے نا سم ٹائمز ڈاکٹر کوئی دوائی بتاتا ہے، میڈیسن بتاتا ہے، ہم اس پر عمل کر جاتے ہیں، فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، میں خود بھی بہت ہی گناہ گار شخص ہوں، مگر جو کتابوں میں لکھا ہے وہ بتا رہا ہوں کہ یہ وہ فارمولہ ہے، یہ ریسیپی ہے۔ اگر عشق مصطفیٰ کو مزید بہتر کرنا ہے، کنیکشن کو اسٹرانگ کرنا ہے، اور اپنی زندگی دن ہو یا رات ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارنی ہے تو یہ 4 کام کر کے دیکھیں، انشاءاللہ زندگی جینے میں مزہ آ جائے گا۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ صلی اللہ علی محمد۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں جب ہوا ذوبگن دین و دنیا کا چاند، آیا خلوت سے جلوت میں آسرا کا چاند، نکلا جس وقت مسعود بطحا کا چاند، جس سوہانی گلی چمکاتے کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہلا کو سلام، مصطفیٰ جانے پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ ڈوبا سورج کسی نے بھی پیرا نہیں، کوئی مثل ید اللہ
جس کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازوں کی قوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، کاش میں شر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تشریف رکھیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین مالک و مولا، ہماری آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما۔ اے مولا، اس مجلس ربیع نور شریف کی صدقے اور وسیلے سے ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی، تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا۔ اے مالک و مولا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ اے مولا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کا جذبہ عطا فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لا زوال دولت عطا فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا، ہم میں سے اگر کوئی پریشانی، اس کی پریشانی دور کر دے، مقروض ہے کر دیتے خلاصی دے، بیمار ہے صحت کامل عاجلہ نافیہ دے۔ الہ العالمین ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانیت کو کرونا جیسے مرض سے محفوظ فرما لے۔ مولا اس مرض کو دور کر دے۔ الہ العالمین اے مالک و مولا، جو بے روزگار ہے رزق حلال دے، صاحب روزگار کو رزق حلال میں برکتیں دے، بے اولاد ہے اولاد نرین عافیت سے دے، صاحب اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ الہ العالمین اس مجلس ربیع نور شریف میں جو اپنی پریزنس کو یقینی بناتے ہیں، اپنی حاضری دیتے ہیں، نیاز میں حصہ ڈالتے ہیں، جس طرح بھی شرکت کرتے ہیں، اے مالک و مولا دنیا میں بھی شاد و آباد رکھ، آخرت میں بھی اس کا اچھا بدلہ عطا فرما۔ الہ العالمین تینوں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔